ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، یہ فقہ رمضان سیریز کا دوسرا سیشن ہے اور آج کا ٹاپک استقبال رمضان ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے استقبال رمضان سے متعلق چند باتیں سنی تھیں اور آج کے سیشن میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات و خواتین، رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہمیں روزے کے مقاصد کا علم ہونا چاہیے، روزے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، روزے کی فضیلت ہمیں جاننی چاہیے، تاکہ جب روزے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو تو روزے کے حق کو ادا کرنے میں ہماری طرف سے کم کوتاہی ہوگی اور پوری کوشش یہ ہوگی کہ روزے کے مقصد کو سمجھ کر روزے کو رکھا جائے۔ دیکھیں، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بھوکا و پیاسا رہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نفس کی تربیت ہو اور انسان تقوی حاصل کرنے والا بن جائے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایسے بندے کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزے کے دوران ہمیں اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزے میں غیبت، جھوٹ، فضول باتوں اور اس طرح کی ہر بےہودہ چیزوں سے اپنی زبان اور اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرات و خواتین، رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کو دعا کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں رمضان کے احکام و وسائل بیان کیے، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اپنی ہر حاجت و ضرورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھنا چاہیے، اور خصوصاً یہ آیت رمضان کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، رمضان کے سیاق میں آئی ہے، تو پتہ چلا کہ رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں کی جانے والی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات بڑی اہم دعا ہمیں سکھائی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے تو اس رات اسے دعا پڑھنی چاہیے، دعا ہرگز مس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دعا یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ میں تجھ سے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ رمضان المبارک میں ہمیں تراویح کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید سے قیام کرے، تراویح پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد خصوصی رکعتوں کا اہتمام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے صدقہ و خیرات کی طرف بھی خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں صدقہ و خیرات انسان جب بھی کرے چیز اسے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن رمضان اور صدقہ و خیرات کا بھی اپنی جگہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیز آندھی کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو اس سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم بھی جتنا ہو سکیں صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بنیں، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہماری عادت باقی رہے اور صدقہ و خیرات آخرت میں ہمارے کام آئے اور یہ چیز آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، دیکھیں باختصار کہنا یہ ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس مہینے کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو ہمیں عبادت، تقوی، قرآن، دعا اور خدمت خلق اور مختلف عبادتوں میں اس مہینے کو ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو ضائع کیا تو ہم بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے اور اس میں عبادتیں کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔